جو نیچے کے علموں کی بھی بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کے بغیر نیچے کے علموں کو بھی کوئی بنیاد حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ پوسٹ ماڈرنزم پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے کہ انسان کے پاس علم کی صلاحیت ہی نہیں ہے، پرسیپشن بھی نہیں کام کرتا، پرسیپشن بھی یقینی نہیں ہے، عقل بھی یقینی نہیں ہے، منطق بھی یقینی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اصل علم جو اپنے آپ میں سب سے اعلیٰ ہے اور جو نیچے کے علموں کو بنیاد بھی فراہم کرتا ہے، ان کی بھی تصدیق کرتا ہے، وہ علم جو ہے جس وسیلے سے ملتا ہے، وہ وسیلہ بھی ایک ہے انسان کے پاس جو حسی مشاہدے اور عام منطق سے بلند ہے۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم کی جن آیات سے اس گفتگو کی ابتدا کی گئی، یہ مقصد رسالت بتانے والی آیات میں سے ہیں جو قرآن کریم میں 3-4 جگہ مختلف پیرایوں میں آئی ہے۔ اس میں جو مقصد نبوت بیان کیا گیا، اس میں اس کا ایک جز یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ اس پہ بڑی لمبی بحثیں ہیں، لیکن ایک مرادف حکمت کا، ایک سینونیم حکمت کا، جس کا کچھ نہ کچھ جس کے معنی کا احساس ہم سب کو ہے، وہ حکمت کے مفہوم کا کچھ احساس دلانے میں انشاءاللہ ہمارا مددگار ہوگا، اور وہ لفظ ہے فلسفہ۔ ہمارے یہاں ہمارے روایتی علوم میں بیشتر علماء اور محققین نے حکمت کو فلسفے کے مرادف سینونیم کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسا ہمارے بزرگ مولانا محمد فاروق خان صاحب نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے اوپر ایمان لانے کا اور آپ کو رسول ہونے کا اقرار کرنے کا، آپ سے نسبت رکھنے کا بنیادی تقاضا تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کو ہم حق جانیں اور اس کی اتباع کریں۔ لیکن دوسرا بہت ہی اہم دائرہ یہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے کا کہ جس طرح سے آپ کو ایک ایقان و یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا اور آپ کو اعلیٰ ترین علم وحی الہی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوازا، اس کے مثل ظاہر ہے کہ وہی ہر انسان حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے مثل جو حقیقت ہے اشیاء کی، آبجیکٹس کی جو ریئلٹی ہے، اس ریئلٹی کا براہ راست علم حاصل کرنا، یہ بھی کسی نہ کسی درجے میں انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ تو اسی کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب تعلیم الدین میں، جہاں تصوف کی انہوں نے نسبت سے لکھا ہے، وہاں انہوں نے بیان کیا کہ بعض عرفاء، حقیقت کو پہچاننے والے، ان کا قول یہ ہے کہ علم لدنی بہت ضروری ہے۔ علم لدنی وہ علم ہے جو یقینی علم ہے، جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے،
ظاہر ہے وہی ہر آدمی کو نہیں ملتی، لیکن اس سے مثل، اس سے ملتا جلتا علم ہر انسان کو ملتا ہے، مل سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اس کے لیے تیاری کرے اور اس کی وہ کوشش کرے۔ لیکن پایان کار وہ فضل خداوندی کے اوپر موقوف ہے کہ اسے وہ کب ملے، کتنا ملے، کس درجے میں ملے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ بعض عرفاء کے مطابق جس آدمی کو علم لدنی بالکل نہ ملے، جس آدمی کے پاس علم لدنی بالکل نہ ہو، اس کا خاتمہ بالخیر مخدوش ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ہم اور آپ بجا طور پر رات و دن اس کی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ چنانچہ یہ قول کہ جسے علم لدنی کا کچھ بھی حصہ نہ ملا، اس کا خاتمہ بالخیر مخدوش ہے۔ اور پھر اتنی سنگین بات، اتنی دل دہلانے والی بات کہنے کے فوراً بعد جو آگے کا جملہ ہے وہ تسلی کا جملہ ہے، اور اس میں فرمایا گیا کہ یہ یقین رکھنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو، اور یہاں ظاہر ہے کہ مراد غیر نبی ہے، کیونکہ نبی کے بارے میں تو ہم سبھی یقین رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیگر انبیاء علیہ السلام کو وحی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ انسان یہ یقین رکھے کہ انسانوں کو علم لدنی دیا جاتا ہے۔ جو آدمی اس کا یقین رکھتا ہے یہ بھی علم لدنی کا ادنا درجہ ہے، تو یہ اطمینان والا پہلو ہے کہ کم از کم اس کا یقین انسان رکھے کہ انسان کو، غیر نبی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ علم لدنی سے نوازتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اس کے مقرب بندے ہیں ان کو اعلیٰ درجے کا علم لدنی عطا ہوتا ہے، دیگر لوگوں کو کمتر درجے کا علم لدنی عطا ہوتا ہے، کچھ کو اتنا کم عطا ہوتا ہے کہ وہ اس شبے میں رہتے ہیں کہ ہمیں یہ ملا بھی یا نہیں ملا۔ لیکن یہ یقین رکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو علم لدنی عطا فرماتا ہے، یہ علم لدنی کا ادنا درجہ ہے۔ چنانچہ انسان اس وعید سے نجات پا گیا جو وعید بیان کی گئی تھی کہ جس کو علم لدنی کا ادنا درجہ بھی نہ ملے، اس کا خاتمہ آج کے دور میں فلسفہ علم کے بارے میں ایک بہت بڑی خطا، ایک بہت بڑی گمراہی پوری دنیا کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے اور ہو گئی ہے، شعوری طور پر بھی اور غیر شعوری طور پر بھی۔ اور وہ گمراہی یہ ہے کہ علم صرف حسی مشاہدے اور منطق، عقل و منطق، اور عقل و منطق کا بھی ادنا درجہ جس میں بیشتر جنرلائزیشن شامل ہے، جنرلائزیشن کو کل عقل سمجھا جاتا ہے، اور پھر اس سے ڈرائیو، اس سے صحیح ڈیریویشنز کرنے کے اصولوں کو یعنی منطق کو، اور اسی کمتر منطق کو جو جنرلائزیشن سے ویلڈ ڈیڈکشنز کر سکے اس کو منطق سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ آج کے دور میں جو ایک زبردست خوفناک خطا اور گمراہی، جو ایرر، جو ڈیمنگ ایرر، جو ہلاک کرنے والی خطا جو آج کے دور میں پوری دنیا کے اوپر مسلط کی گئی ہے تحت شعوری طور پر بھی، وہ یہی ہے کہ علم حاصل کرنے کا صرف یہ دو طریقے ہیں: حسی مشاہدہ، سینسری آبزرویشن، خواص خمسہ ظاہریہ جو ہیں ہمارے 5 ایکسٹرنل سینسز، کیونکہ انٹرنل سینسز بھی ہیں انسان کے اندر، اور جو ہماری روایتی نفسیات ہے جس کی بہت تفصیلات فارابی اور ابن سینا وغیرہ کے ہاں ہے، اس میں سے بتایا گیا ہے کہ کیا کیا انسان کے اندر فیکلٹیز ہیں، قوتیں ہیں، کوگنیٹو قوتیں ہیں، جس میں انٹرنل سینسز کی بات کی گئی ہے۔ تو 5 ایکسٹرنل سینسز یہ، اور عام جو عقل ہے، جو
जनरलाइजेशन से मैं ये साबित करूं, मैं सिर्फ इतनी बात कहता चलूं कि जो फलसफे की तारीफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी में है और जो हमारे रिवायती फलसफे में है, उसी से ये बात वाज़ेह हो जाती है। हमारे रिवायती फलसफे में फलसफे की तारीफ ये है कि हकीकत को जानना जिस हद तक के इंसान के जहन के लिए मुमकिन हो, और वेस्टर्न फिलॉसफी की डेफिनेशन ये है मोस्ट जनरल क्वेश्चंस का आंसर देना। तो जनरलाइजेशंस और उससे ऑर्डरली और वैलिड डिडक्शंस, ये अक्ल और मंतिक और सेंसरी ऑब्जर्वेशन, बस ये इल्म का जरिया है और कोई इल्म का जरिया नहीं। और इसका जो असर है, उस असर के नतीजे में, उस असर के सीरत मुबारका का मुताला बुरी तरह मसमूम हुआ है। चुनांचे वो हजरत जिनके नाम मशहूर हैं, जिन्होंने सीरत के ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, उनके यहां हर उस चीज का अल्लाह की तरफ से वाले बराह रास्त इल्म के ऊपर, इल्हाम के ऊपर मौकूफ, जो कि हिस्सी मुशाहिदे और आम अक्ल व मंतिक, यहां मैं आम अक्ल व मंतिक कह रहा हूं, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आम अक्ल का फर्क करूं, मैं इंटेलेक्ट और रेशियो का फर्क करूं, लेकिन आपको ये मैं कीवर्ड्स दे रहा हूं, इसे आप फॉलो अप कर सकते हैं कि इंटेलेक्ट की रियल मीनिंग, जो ट्रेडिशनल मीनिंग है वो क्या है, और उसका रेशियो से जो फर्क है वो क्या है। तो पूरी अक्ल इंटेलेक्ट है और आम अक्ल रेशियो है। तो इन हालात के अंदर सीरत मुबारका का मुताला, कुरान करीम का मुताला, इस्लाम का मुताला, और जो हमारे मुतकद्दिमीन हैं उसमें क्या लिखा गया है उसे सही तौर पर समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। हमारे रिवायती फलसफे में जो मरातिब वजूद और दराजात वजूद की बहस है, ये बहुत वाज़ेह है। हजरत इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह, उनके खुलफा इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, या मुताखिरीन में बिल्कुल करीब के लोगों में मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की जो अत-तकश्शुफ के नाम से किताब है, इस तरह की चीज़ों में हमें ये पूरी जो मरातिब वजूद की बहस है और मरातिब शऊर की जो बहस है कि इंसान के कॉन्शसनेस के भी लेवल्स हैं, एक आम हिस्सी मुशाहिदा, आम अक्ल और आम मंतिक है, और एक बराह रास्त दीदार है हक़ाइक़ का, चीज़ों की जो असल हकीकत है उसका एक बराह रास्त दीदार है, जिसे इंटेलेक्शन भी कहा जाता है। और उसमें दूसरे भी जौहरी फ़र्क हैं वही इलाही में और इंसानी इल्हामात में, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है उनको मुमय्यज़ करने का। इल्हामात इंसान की तरफ से है, एक सफ़र है जो हक़ तक पहुँच कहाँ तक दिया जाए, लेकिन वो है बहुत ज़रूरी। ये चीज़ हमारे रिवायती फ़लसफ़े में बहुत मजबूती के साथ बयान की गई है। अभी मेरे एक दोस्त जो माशाल्लाह इब्न सीना की किताब अश-शिफ़ा में जो इंसान की साइकोलॉजी है बयान की गई है, उसकी बड़ी अच्छी नज़र रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इस पे पूरा मज़मून लिखा, वो मैं आपको भेजूंगा। तो उसमें इब्न सीना की नफ्सियात हो, फाराबी की नफ्सियात हो, या हमारे जो सूफिया हैं बुजुर्ग, उनके इल्मी अक़वाल हों, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह वगैरह हों, और इस दौर के भी जो हजरात हैं, जैसे मैंने हज़रत थानवी साहब का नाम लिया, वहां पर बहुत मजबूती के साथ मुदल्लल तौर पर इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइंग वे में बताया गया है कि इंसान इल्म हासिल करने के ये सारे जरिए हैं, बल्कि जो असल इल्म है, जो नीचे के इल्मों की भी बुनियाद फराहम करता है, जिसके बगैर नीचे के इल्मों को भी कोई बुनियाद हासिल नहीं होती। चुनांचे पोस्ट मॉडर्निज्म पैदा हो गया है जो कहता है कि इंसान के पास इल्म की सलाहियत ही नहीं है, परसेप्शन भी नहीं काम करता, परसेप्शन भी यकीनी नहीं है, अक्ल भी यकीनी नहीं है, मंतिक भी यकीनी नहीं है। चुनांचे वो असल इल्म जो अपने आप में सबसे आला है और जो नीचे के इल्मों को बुनियाद भी फराहम करता है, उनको भी, उनकी भी तस्दीक करता है, वो इल्म जो है जिस वसीले से मिलता है, वो वसीला भी एक है इंसान के पास जो हिस्सी मुशाहिदे और आम मंतिक से बुलंद है। और मैं इस बात को आखिर में अर्ज करूंगा कि सीरत मुबारका के मुताले में हमें अपने रिवायती फलसफे को पूरी तरह सामने रखना चाहिए। इंशाअल्लाह इस तिर्याक से उस जहर का इलाज हो जाएगा जिसने हम सबके दिलों को और ज़हनों को
مسموم کر دیا ہے. چنانچہ سیرت میں بھی ہم صرف دنیاوی فائدے تلاش کرتے ہیں بجائے جو اصل فائدہ ہے کہ اخروی کامیابی اور اللہ کی رضا اور اس کا تقرب. اور جس کو قرآن کریم میں اس طرح سے فرمایا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. بے شک نماز دنیاوی لحاظ سے نقصان دہ اور بری چیزوں سے اور دیگر بری چیزوں سے روکتی ہے، لیکن سب سے بڑی چیز ذکر اللہ ہے. تو یہ جو انشاءاللہ پھر ہمیں امید ہے کہ سیرت کا جو اصل پیغام ہے، اصل حقیقت ہے، جس میں روحانی ترقی، اخروی کامیابی، اللہ کا تقرب، اس کی معرفت، اس کی رضا کا حصول، یہ اصل چیز ہے. اور اس کے لیے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کے اندر بھی، ہر انسان کے اندر بھی پوٹینشلی وہ ملکہ موجود ہے، وہ ایبیلٹی موجود ہے جس کے ذریعے سے وہ براہ راست دیدار کر سکتا ہے حقائق کا. تو یہ چیز ہم کو انشاءاللہ اپنے روایتی فلسفے سے بہت اچھی طرح معلوم ہوگی. اور انتہائی بے بنیاد اور علمی لحاظ سے انتہائی کمزور جو چیز دنیا پہ مسلط کی گئی ہے کہ حسی مشاہدے اور عام عقل و منطق کے علاوہ علم کا کوئی ذریعہ نہیں، مغرب کے ذریعے سے انشاءاللہ اس زہر کا علاج ہمارا روایتی فلسفے کا تریاق اس کا علاج کر دے. تو آخر میں یہی عرض کروں گا کہ سیرت مبارکہ کے مطالعے کے لیے اور اس کی اصل قدر و قیمت کو دریافت کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ قدر و قیمت کیا ہے بلکہ وہ کیسے معلوم ہوگی، دونوں چیزوں کو، آبجیکٹ بھی اور میتھڈ آف نوئنگ بھی، دونوں لحاظ سے ہمیں اپنے روایتی فلسفے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.